السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ آخری عشرہ ہے، اس مہینے کے بہت سے فضیلتیں بیان کیے گئے ہیں، بہت ساری عبادتیں اس کے اندر میں موجود ہیں۔ ایک رمضان سے لے کے 30 رمضان تک بہت ہی برکتیں ہیں اس کے اندر میں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جو ہے سنا ولادت ہے، اور امہات المومنین اس کے اندر میں اس ماہ رمضان میں وصال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک رمضان پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بتائی جاتی ہے، 10 رمضان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، اور 15 رمضان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور 17 رمضان، اور جنگ بدر بھی اسی مہینے میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور خاص کر کے جس دور سے ہم گزر رہے اس وقت کے امام کی جو ہے سنا ولادت اس 4 رمضان میں، یہ سب سے بڑی جو ہے سنا پہچان ہے۔ کیونکہ ہم گزری ہوئی تاریخ کو تو ہم کیسا بھی یاد کرتے ہیں، مگر جس دور میں ہم گزر رہے، جو وقت سے ہم گزر رہے، اس وقت کے امام کو پہچان کے اس کے ساتھ چلنا یہ بڑی بات ہے۔ اس کی پہچان ہی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے رہبری کرنے والا ہر دور میں آیا ہے، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد میں بھی۔ مگر ہم جس زمانے میں ہیں، اگر وہ زمانے میں رہ کے اگر ہم پہچان لیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اس کا کہ سراسر فضل ہے تیرا کہ ہم آئے پسند، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ آتے خدمت گزارا۔ دنیا کے اندر میں سینکڑوں لوگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً جماعت آخرین کو چنا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر میں، اور ہم اس کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہونے کے بعد اس کے کام کو آگے لے کے چلنا، اس کا ساتھ دینا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی سے بھی دور میں لا سکتا ہے، اگر آج سے 100 سال پہلے ہم کو اگر پیدا کرتا، یا پھر یہ 100 سال کے بعد بھی اگر ہم کو لاتا، تو ہمارا آنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا تھا، نہ ہی ہماری زندگی کا مقصد رہتا تھا۔ وہ یعنی کہ کوئی جینے کا ہمارا جو ہے سنا اس کی یہ اہمیت نہیں رہتی تھی۔ یہی احسان ہے کہ اس کے دور میں ہم آئے۔ اب یہ دور میں ہم کو جو ہے نجات پا لینے کا جو سامان ہے، وہ سامان اسی وجہ سے ملنے والا ہے۔ پھر اگر آپ کو اگر نجات پانے کا اگر سامان ڈھونڈنا ہے، تو پھر آپ کو 1300 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 1300 سال تک آپ کو جو ہے چکر لگانا ہے۔ تو اس چکروں سے نجات پانے کے لیے انسان کو جو ہے سنا یہ بہترین موقع جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جو ہے سنا نوازا ہے، جو آپ کو دور میں ہم کو لے کے آ کے ہم کو آپ سے جو ہے نا ہم کو پہچان کرایا ہے نا۔ تو جو ہے یہ مہینہ بہت ہی جو ہے سنا مبارک مہینہ ہے، اور جیسا کہ عام طور پر جیسا کہ باہر جیسا روزہ جو ہے سو منایا جاتا ہے، روزہ جس طریقے سے رکھا جاتا ہے، قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا سو ہے۔ تو قرآن کا نزول کیا ہے، قرآن نزول کب نزول میں آتا ہے، اس کی حقیقت بھی ہم کو زمانے کے امام سے ہی ملتی ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے بھی کئی اولیاء اللہ گزرے، اور جو ہے سنا کہیں بھی ابھی بھی جو ہے عالمہ مفتیمہ بہت سارے ہیں،
مگر جو اس کا جو فیض ہے، اصل جو اس کا مقصد ہے، قرآن جو نازل ہونے کا جو مقصد ہے، اس کا بیان نہیں ہے۔ قرآن تو نازل ہو گیا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو گیا، مگر اکثر ہم بیان میں سنتے رہتے ہیں اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ ہر انسان پہ نازل ہونا ہے۔ اس کی جو سمجھ ہے ہر انسان میں نازل ہونا، ہر وقت نازل ہونا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو ہے سنا رکھی ہے، شرط کیا رکھی ہے؟ تقوی۔ جس انسان کے اندر میں جتنا تقوی رہے گا وہ اتنا جو ہے سنا اس کا جو ہے سنا فیض حاصل کرے گا۔ اس کا جو راز ہے وہ راز کو جو ہے سنا اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کے اوپر میں کھولیں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کو، چاہے کوئی اللہ سے محبت کرو یا نہیں کرو، سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا، سب کو دے رہا رزق، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا نا۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کی جو سمجھ ہے، صرف وہ سمجھ جو ہے اپنے پیارے بندوں کو دے رہا جس سے وہ محبت کرتا ہے نا۔ رزق تو سب کو ہی دے رہا، مگر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے یہاں پر؟ میں محبت کس سے کرتا ہوں؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جو ہے سو میں سمجھ عطا کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں ہم کو جو ہے سنا کیا چیز کا جو ہے سنا حاصل کرنا ہے؟ اس کے اندر میں تقوی حاصل کرنا، تاکہ آپ ایک مقام پہ پہنچ جائے، آپ ایک مقام پہ پہنچ جانا ہے۔ تو اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے جیسا جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول قرآن، گرا پوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ آپ کے دل پہ قرآن نازل ہونا، یعنی کہ قرآن کی سمجھ جو ہے وہ آپ کے اندر میں نازل ہونا ہے، تبھی آپ کامیاب ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ تقوی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے سنا ماہ رمضان کا مہینہ خصوصاً میں رکھا ہے کہ اس کے اندر میں جو ہے سنا بڑے بڑے لوگ رہو یا جو ہے عام دنوں میں بھی لوگ جو ہے سنا شیطانی حرکت کرنے والے ایسے لوگ بھی جو ہے سنا اس ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر لیتے۔ تو ایک مومن بندے کے لیے خصوصاً میں اللہ تعالیٰ کئی آیاتوں میں یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے جو ہے سنا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عام آدمی سے نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ کو سمجھا ہوا ہے، جو انسان اللہ کو جانتا ہے، جو انسان کے اندر میں اللہ کا ڈر خوف موجود ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ جو ہے سنا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کو جو ہے سنا اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہ چیز ہم کو کب آتی ہے؟ جب ہم تقوی میں رہیں گے، جب ہم تقوی میں رہیں گے تبھی ہمارے اندر میں جو ہے سنا صلاحیتیں جو ہے سنا پیدا ہوتی ہیں۔ بولتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر میں صلاحیت اگر پیدا نہیں ہوئی تو اس کا جینا ایک مردہ جینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں حرکت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو احساس ہو رہا، احساس سے ہی اس کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی۔ تبدیلی آ گئی آپ کے اندر میں، آپ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اگر آپ کے اندر میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی، اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ جو ہے سنا کامیاب نہیں ہیں۔ تو تبدیلی کے لیے ہم کو جو ہے سنا عشق رسول بہت ضروری ہے، کہ ہم جو ہے سنا اس چیز کو دیکھیں کہ جو ہے سنا کیسا صحابہ اکرام جو ہے سنا روزے رکھتے تھے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ آپ ہی روزے رکھنے والے نہیں ہیں، آپ سے پہلے کے جو لوگ جو روزہ رکھتے تھے اللہ کی راہ میں، اس طریقے سے تم کو روزہ رہنا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے روزہ نہیں رہ سکتے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے قربانیاں دیے، جس طریقے سے اللہ کو راضی کیے، اس طریقے سے ہم کو جو ہے سنا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ تو سحر جو ہوتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد میں پھر جو ہے سنا ایک بھوک لگتی ہے، پھر بھی بھوک لگتی ہے ہمارے کو، تو ہم ایسا دن بھر جو ہے سنا سحر سے ہم گزرتے ہیں، روزے سے ہم گزرتے ہیں۔ مگر وہ سحری جو روحانیت کی جو اس کے اندر میں کمال ہے، کیونکہ جو ہے ہر چیز کا جو ہے اسلام کے اندر میں دوسرا پہلو ہے۔ نماز ہے، نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ یا ہم پڑھتے تو ہیں ظاہرہ میں، مگر ہم کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہونا ضروری۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، مگر اس کے جو ہے ہم کو روزے کے فائدے کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کیوں روزے رکھنے لگا رہا ہے، یہ بھی چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہر ایک چیز کا دوسرا پہلو ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے پہلوں کی لوگوں کی جو ہے مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اس طریقے سے جیسے پہلے کے لوگ روزہ تھے۔ تو ان کی سحری کیا تھی؟ ان کی سحری کیا تھی؟ سحر تو سب نے کیے۔ ابھی بھی لوگ کھانے کو سحر جو سمجھ رہے ہیں، دراصل یہ ظاہری ہے، مگر اصل یہ روحانی سحری کیا ہے؟ جب ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں،
کہ میں جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے ساری دنیا کے اوپر دینے کے دین کے لیے میں اپنے قربان کر دوں گا. یہ اصل میں سحر ہے. یہ اللہ جانے کے بعد میں اللہ کے نزدیک اللہ جو ہے سنا اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم جو اس دن روزہ نہیں رکھے تم بھوکے نہیں رہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا یہ ہے سوال ہے. یہ اصل جو سحری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور اس کے ساتھ ہو جانا. یہ اس کی جو ہے نا اصل سحر ہے. اور اس کی افطار کب ہے؟ جب تک کہ دین کے لیے اس کی جان نہیں چلی جاتی وہ اس کی افطار ہے. تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ دن بھر بھوکے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو صرف آپ کو جو ہے اللہ کے نزدیک احساس دلانا ہے کہ اللہ نہیں کھاتا ہے, تم بھی نہیں کھا کے بتاؤ کہ اللہ پینے والا نہیں ہے. کسی بھی حالت میں جو ہے نا مشکل سے مشکل حالت بھی اگر آپ کے اوپر میں آ گئی کہ دن بھر میں بھی, تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ کے اوپر میں پورے ثابت قدم اترنا. آپ یہ اللہ کا مقصد ہے. یہ کیونکہ انسان جو ہے بھوک اور پیاس سے رمضان کے اندر میں خصوصاً زیادہ طاقت آتی ہے. زیادہ طاقت آتی ہے رمضان کے اندر میں بھوک اور پیاس سے. اور اس کے اوپر سے تم جو ہے جب تم ثابت قدم ہیں, ہاں اللہ کے جو حکم ہیں اس حکم کے اوپر میں آپ جب ثابت قدم رہتے تو آپ کے اندر میں دگنا طاقت آتی ہے. بظاہر لوگ جو ہے صرف بھوک اور پیاس کو جو روزہ سمجھتے ہیں ان کے اندر میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. مگر ہمارا مقصد کیا رہتا کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جانا. اللہ کا جو مقصد ہے, اللہ جس طریقے سے ہم کو روزے رکھانا چاہ رہا اس طریقے سے اگر ہم روزے رہ لیں گے تو ہم کامیاب ہیں. تو اسی طریقے سے وہاں پر میں صحابہ اکرام جو ہے سنا آپ کی جو زندگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, وہ جو رمضان کا جو ایک مہینہ ہے وہ ایک مہینہ جو ہے صرف ایک مہینہ نہیں تھا. وہاں پر میں ایک مہینہ نہیں تھا, صرف 23 سال کا پورا 23 سال کا جو عرصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو جو ہے سو روحانیت میں پورا ایک مہینہ کہا گیا. وہ ہے رمضان. شدت کی گرمی بولتے یہ گرمی نہیں کہ جو ہے سنا موسم کی گرمی نہیں ہے. وہ وہاں پر میں جب کافر جو ہے سنا اسلام آنے کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جب جا کے جو ہے سنا اسلام کو پیش کرتے تھے تو وہ جو ہے سنا ایسے جو ہے سنا گرم ہو جاتے تھے, ایسا ان کا مزاج گرم ہو جاتا تھا کہ وہ جو ہے سنا کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جو ہے سنا اسلام سے جو ہے سنا لڑنے کے لیے جو ہے سنا تیار ہو. یہ حرارت ہے, یہ گرمی ہے, اسلام کی گرمی. تو صحابہ اکرام کیا کریں, اسی گرمی میں جو ہے اپنی زندگی لگائے, اسی گرمی میں اپنی جان بھی دے دیے, افطار بھی ہو گئی ان کی. سر دے کے صحابہ نے اسلام کیا روشن, انعام میں لی جنت ہو کر کے فنا فی اللہ. زندہ ہے تو غازی ہے, مرنے پہ شہادت ہے, ہر سمت ملافہ ہے, تم دیکھو کلام اللہ ہے نا. تو صحابہ کرام کی افطاری کیسی تھی, آپ کی سحر کیسی تھی, وہ آپ میدان میں جو ہے سنا کر کے بتا دیے تمام صحابہ کرام کہ روزہ جو ہے سنا اللہ کی راہ میں کس طرح ہم کو رہنا چاہیے, کہ اللہ کا مقصد کیا ہے. تو وہ چیز وہاں پر میں جو ہے سنا بتائی گئی. تو وہی چیز کو جو 1400 سال کے بعد میں ایک وجود جو ہے سنا اٹھ کے جو ہے سنا کھڑا ہوا کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر میں جو ہے سنا قرآن نازل ہوا, کس طریقے سے. جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میں جو چیز قرآن جب نازل ہوئی, وہ نازل ہونے کا جو ہے سنا سبب کیا ہے آپ دیکھیے. آپ جس کو جو ہے ہمارے پرانے مبلغین جو ہے سنا اس کو خدر کے موقع پر پیش کیے تھے کہ خدر کس کو بولتے ہیں, کیسا خدر ہوتی. انسان کی ایک اللہ والا وجود جب کھڑتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے سنا قدر کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور جب آپ کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد میں کیا ہوا, آپ تجارت بند کر دیے کیونکہ اماں جان جو ہے بہت ساری آپ کے پاس میں دولت تھی. تو آپ کیا کریں, بالکل شادی کے بعد میں آپ تمام اپنی جو جائیداد تھی وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. تمام دولت پوری کی پوری دولت جو ہے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ بھی ہے, جبکہ آپ اس دور کے وہاں کے ملک بولتے نہیں, اس کے پاس ان کے پاس آپ کے پاس میں اتنی ساری دولت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. 22 حمام دستے جو ہے سنا سونے کے تھے. وہ اتنی ساری دولت آپ شادی کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے اندر میں سبق ہے, کیونکہ جو ہے انسان جب دولت حاصل کر لیتا ہے
کچھ دولت آ جاتی ہے انسان کے پاس میں، تو جو لوگ اپنے اندر میں جو خواہشات رکھتے ہیں ان کے لیے اگر جو ہے سونا کتنی بھی دولت ایسے 22 حمام دست سے سونا کیا ہے ان کے پاس میں، اگر 22 لاکھ بھی حمام دست سے سونے کے آگے تو بس نہیں ہوتے لوگوں کے لیے. تو وہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ہی اماں جان نے جو ہے ساری کی ساری دولت جو ہے سونا آپ حوالے کر دی، تو آپ فرماتے ہیں اچھا اب یہ میرا ہو گیا سب کچھ؟ جی ہاں آپ کا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب میرے پاس میں اتنی ساری دولت ہو گئی، جب میں مالدار ہو گیا، اب مجھے مزید کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں مزید کمانے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ جب میرے پاس میں سب کچھ ہے میرے پاس میں، تو میرے کو مزید کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں جان فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، آپ اگر گھر میں رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا کہ جو ہے سو رات دن ہم جو ہے سو نا آپ سے باتیں کریں گے، کیونکہ دولت تو آ گئی ہے، مزید کمانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے مال کو کٹ کرتے ہیں، پھر اماں جان کو بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا کس طریقے سے چھٹکارا پاتے ہیں، یعنی دنیا سے کس طریقے سے نکلنا باہر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. پہلے آپ کمانے سے یہ ہو گئے کہ ہم کو مزید کمانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جو ہے دولت مل گئی ہے تو مزید کمانے کا کیا فائدہ؟ تو اماں جان پوچھتے ہیں اچھا تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں جو احساس ہے انسان کا، انسان جس کو بولتے ہیں، مسلمان جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر بنیادی جو اخلاق ہے اس کے اندر میں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بنیادی اخلاق جو انسان کے ہونا چاہیے، کہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے بہت دنوں سے، یعنی کہ آپ کی 25 سال کی عمر تھی جب آپ نے شادی کی تھی، تو جو ہے مجھے جو ہے بہت دن سے جو ہے سنا لوگوں کی فکر ہے، یہ جو عرب کے جو لوگ ہیں یہاں پر میں، جو ایک دوسرے کے اندر میں جو ہے بھائی رہتے ہوئے دشمن ہیں، باپ بیٹے ہوتے ہوئے جو ہے سنا اس کے دشمن ہیں، ان کے اندر میں جو ہے شیطانیت آ گئی ہے، ان لوگوں کو جو ہے سنا ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے، یہ آپ کی فکر تھی. وہ فکر کیا کری آپ کو جو ہے اماں جان سے بھی دور کری، یعنی نفی کرے، دور کرے مطلب کیا ہے نفی کر کے آپ کیا کریں، غار ہرا میں چلے گئے. وہاں پر میں آپ 15 دن 20 دن یا ایک ہفتہ 2 ہفتے آپ جو ہے ٹفن لے کے جانا، کبھی کبھی اماں جان خود بھی جو ہے سنا ٹفن لے کے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وہاں پر میں آپ اکثر جو ہے سنا گزارے دن. تو کس وجہ سے گزارے آپ؟ محض اس جو عرب کے جو لوگ تھے وہاں پر میں، وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے سنا گناہوں میں ڈوبے جا رہے تھے، ان کے اندر سے انسانیت نکل گئی تھی. وہ انسانیت کی فکر کرے آپ کہ اللہ کہ جو ہے سو یہ جو قوم ہے، یہ جو قوم جو ہے ساری کی ساری گناہوں میں ڈوب رہی ہے، تو لہذا اس کو جو ہے بچانے کا جو ہے کوئی سرمایہ سامان جو ہے سنا تم مجھ میں عطا فرما. تب آپ جو ہے سنا جب دعا کرتے رہے غار ہرا میں، جب آپ دعا کرتے رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجا، نازل کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پر میں، جب آپ دنیا سے دھیرے دھیرے جب آپ کٹیں گے نہیں، دنیا چھوڑے، یعنی کہ نفی کرنا ہے، چھوڑے کا مطلب کیا ہے؟ نفی کرنا ہے. دنیا چھوڑے، بیوی کو جو ہے نفی کرے، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے سنا اللہ کی راہ میں اگر آپ نفی کر کے جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ آپ سے مخاطب ہوگا. قربانی دینے کے بعد ہی اللہ آپ سے مخاطب ہوگا نا. اگر آپ قربانی نہیں دیے تو اللہ کیسا مخاطب ہوگا؟ دو کشتی میں ایک پیر رکھے تو انسان نہیں چل سکتا نا، ایک طرف ہو جانا چاہیے. 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا، یا ادھر کے ہو یا ادھر کے رہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر میں بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا جو نمونہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو وہاں پر میں نزول جو ہے سنا چالو ہوا، قرآن کا نزول وہاں پر میں چالو ہوا. تو وہی کیفیت جو ہے سنا ہر انسان کے اندر اگر آ گئی تو انسان کو جو ہے سنا اس کی سمجھ جو ہے سنا اللہ تعالیٰ جو ہے سنا پیدا کرتا، آپ کا سینہ جو ہے سنا اللہ تعالیٰ کھول دیتا. قرآن وہی ہے، قرآن کو یعنی اس کی جو سمجھ ہے وہ صرف متقی لوگوں کے اوپر ہی اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے، سب پر نہیں. تو یہاں پر میں اب وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد میں حضرت قبلہ عالم کیسا جو ہے سنا نمونہ پیش کرے. آپ بھی جو ہے آپ کو فکر کب سے ہے؟ بچپنے سے آپ کو جو ہے سنا عوام کی فکر ہے. بچپنے سے آپ نمازی ہے، 7 سال کی عمر تھی کہ نمازی ہوں میں. تہجد کی نماز آپ کی جو ہے سنا خزاں نہیں ہوئی، کبھی جھوٹ نہیں بولے آپ نے، اور مخلوق کی فکر کرے آپ ہمیشہ.
1924 میں جب کئی لوگ عیسائی بن گئے، کئی لوگ جو ہے سو نا آریہ بن گئے، تب آپ کی جو ہے شدت جو تھی آپ کے اندر میں، جو گرمی تھی آپ کے اندر میں، شدت جو گرمی بولتے اسلام کی جو گرمی تھی، جو لوگوں جو مرتد ہو رہے تھے، وہ آپ کا جو ہے سنا اندر جو ہے سنا وہ مادہ بڑھنے سے آپ کیا کریں، سیدھا گدگ میں جا کے جو ہے سنا آپ 21 دن کا چھلا بیٹھے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے یہی دعا کر لیتے بیٹھتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کچھ کام لے لے، یہ جو مخلوق ہے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں حضرت قبلہ عالم 21 دن بیٹھ کے چلے جانے کے میں بتا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اپنانے سے، کیسا اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے، کیسا آپ سے دین کی خدمت لیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی جو ہے سنا کمزور تھے، وہاں پر میں بھی آپ کو جو ہے سنا جب آپ تبدل ہوئے تو آپ کو بھی جو ہے سو کوئی دودھ پلانے کے لیے جو ہے سنا آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جو ہے والد نہیں ہیں، ہم کو جو ہے سنا آگے جا کے ہم کو جو ہے سنا انعام کون دیں گا، ہم کو انعام کون دیں گا؟ تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے بھی تو نہیں تھے نا، وہ تو بعد میں آخری میں جب جو ہے سو بی بی حلیمہ کو جو ہے سو جب کوئی نہیں ملا، جب بچہ ایک آخری میں تھا، تب آپ اس بچے کو لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ یعنی کہ کمزوری سے، کس طریقے سے کمزوری سے جو ہے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ تو وہی بات یہاں پر میں بھی حضرت قبلہ عالم بچپنے میں بھی آپ بہت جو ہے سنا کمزور تھے، آپ اتنے کمزور کے جو ہے آپ کے والد نے تو جو ہے آپ کو جو ہے سنا یہاں سے لے کے جانے کے لیے بھی جو ہے سنا فرما دیا تھا۔ تو اتنے کمزوری سے، یعنی کہ اللہ آتا ہے تو کمزوری سے آتا ہے، بڑی شان و شوکت سے اللہ نہیں آتا، کمزور جس کو بولتے ہیں نا اس کمزور حالت سے اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ تو یہاں پر میں حضرت قبلہ عالم 21 دن آپ گدگ کے جو ہے سنا میدان میں جو ہے سنا آپ وہاں پر میں جا کے چھلا بیٹھتے ہیں، 21 دن دعا کرے آپ، کیا دعا کرے آپ کہ اللہ تو جو ہے موسیٰ کی سوکھی لکڑی سے تو کام لیا۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی بھی چیز جب کام آتی ہے، جو کوئی چیز جو اللہ کی مدد کرتی ہے وہ جو ہے مقدس بن جاتی ہے، چاہے وہ لکڑی رہو، چاہے وہ پتھر رہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر ایک چیز کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو وہاں پر میں سنگ اسود پتھر ہی ہے نا، پھر بھی ہم اس کو جا کے چومتے، دیکھنے کو تو پتھر ہی ہے مگر وہ مقدس پتھر ہے، دین کے کام آیا سو پتھر ہے وہ۔ تو جو انسان دین کے کام آتا تو لکڑی بھی کام آئی تو لکڑی کی بھی اہمیت ہے، پتھر کام آیا اللہ کے نزدیک تو پتھر کی بھی اہمیت ہے، تو انسان کی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، تو انسان کی اہمیت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو وہاں پر میں حضرت قبلہ عالم آپ یہی فرماتے ہیں تو نے موسیٰ کی سوکھی لکڑی سے کام لیا، یہ تو بندہ تیرا تر و تازہ ہے، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، تمام زبانوں کو جو ہے سنا جاننے والا ہے، آپ روتے رہے آپ، تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے سنا آپ سے جو ہے سنا آپ کو بشارت دیتا ہے، تب آپ کو جو ہے سنا الہام ہوا ہے، چننا چنا بس ورنہ تو ہی چن بس وش، آپ کو چنا نا اللہ تعالیٰ۔ تو ایسی فکر ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ حضرت قبلہ عالم 1400 سال کے بعد میں وہ نمونہ بنے جو کوئی نمونہ نہیں بنا، کامل فناوے رسول جو ہے سنا آپ بنے، وہی عمل کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عمل کر کے بتایا، تو یہاں پر میں بھی حضرت قبلہ عالم عمل کر کے بتایا۔ آپ خالی ظاہری جو ہے زبان سے بول کے نہیں بیٹھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، وہ آپ میدان میں بتائے، آپ یہاں نہیں بتائے، گھر میں نہیں بتائے، خالی جو ہے ممبروں پہ نہیں بتائے۔ عشق رسول جو ہے صرف ممبر سے ظاہر نہیں ہوتا، عشق رسول میدان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے صحابہ اکرام کو جو سنا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہے، آپ مدینے میں ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سنا یہاں پر مکے میں موجود ہے۔ آپ کو جو ہے سنا مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آپ کے جو ہے سنا اس تلوار سے جو ہے آپ کے ہاتھ کے انگلیاں کاٹ دی، آپ کے پیر کے انگلیاں کاٹ دی، کون؟ اسلام کے دشمن۔ مگر پھر بھی جو ہے سنا آپ جو ہے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جو ہے سنا نہیں چھوڑے، بولتے ہیں اس یہ جو کلمہ ہے، کلمے کو آپ وظیفہ بنا لیے تھے، آپ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو وظیفہ بنا لیے تھے، جہاں کہیں بھی پھرتے، جہاں کہیں بھی جاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ یہی جو ہے سنا بولتے جاتے، پڑھتے جاتے، جبکہ حکومت کافروں کی ہے، پھر بھی جو ہے سنا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی حال وہی ہے۔
تو یہ لوگ جو ہے میدان کے اندر میں دشمنوں کے بیچ میں بتا عشق رسول کیا ہے. عشق رسول آپ کو بتانا ہے تو دشمن کے بیچ میں جا کے بتانا ہے. آپ کے سامنے میرے عشق رسول کیا ہے یہ میں کھڑ کے بیان کرنا کوئی عشق رسول معنی نہیں ہے. یہ آپ جو عمل کرے وہ عمل کرنا وہ عشق رسول ہے. تو وہاں پر میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر میں اپنی جو ہے سنا پورا جو ہے سنا اپنی جان گئے تک بھی جو ہے سنا آپ اس چیز سے پلٹے نہیں. آپ یہاں پکارتے ہیں تو مدینے میں بولتے سنے آتا تھا یا رسول اللہ جب آپ کی جو ہے سنا پیر کے ہاتھ کی انگلیاں جیسا کٹے تو آپ جو ہے سنا مدینے کی طرف جو ہے سنا منہ کر کے جو ہے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. تو وہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر میں ایسے اٹھے کہ جیسا کہ کعب رضی اللہ عنہ جیسا کہ سامنے ہیں آپ کے سامنے جو ہے سنا آپ کے اوپر میں ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ہے عشق رسول. میدان میں دکھانا ہے, دشمن کے سامنے دکھانا ہے عشق رسول. تو صحابہ اکرام جو ہے وہاں پر میں اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ کو سکھایا تھا اس طریقے سے جو ہے سنا وہاں پر میں. تو یہ اور ایک چیز رمضان کا جو مہینہ ابھی جو شب قدر کا مہینہ ہے وہ بھی ایک کیا ہے قدر کا جو مہینہ ہے اس کے اندر میں لیلۃ القدر جو منائی جاتی ہے وہ دراصل ہمارے پاس میں تو زیادہ تر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے مناتے ہیں 27 رمضان کو اور یہی جو ہے سنا رات شب قدر کی رات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت قبل عالم سے کام لیا ہندوستان کے اندر میں آپ کو کھڑایا 27 رمضان کو 1947 کو یہاں پر میں سے جو ہے سو ہندوستان سے جو انگریز جو بھاگے ہیں وہ کسی کی بدولت نہیں صرف حضرت قبل عالم کی بدولت ہے. آپ ہی نے جو ہے سنا ہندوستان کے اندر میں لیلۃ القدر کا 12 کا بجاتا گھنٹہ بس اسی وقت میں قیصر کا دیوالا نکلا. اور ایک حضرت قبل عالم اور ایک جگہ میں اشعار میں فرماتے ہیں شہر معراج ہے رجب کا مہینہ مقصود شہر رمضان ہے مخصوص نزول روح کا. روح نازل ہوئی ہر وقت اسی مہینے میں اسی مہینے میں ہے نشان اس کا کہ قیصر کو بھگا کے چھوڑا ہے نا. تو یہ عملی ایک جو وجود ہوتا ہے وہ جو کام کرنے کے بعد میں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ورنہ جو ہے یہاں سے ہندوستان کے اندر سے انگریز کو بھگانے کی جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں تھی, کسی کے اندر میں نہیں تھی. جبکہ کانگریس جو ہے اس دور میں بہت ہی طاقت رکھنے والی جو ہے سنا یہ تھی پارٹی تھی. ایسے 10 اگر کانگریس بھی آ گئے تو ہندوستان کے اندر سے انگریزوں کو نہیں بھگا سکتے بولے تھے. مگر حضرت قبل عالم 10 سال پہلے اس کی پیشن گوئی کر دی. آپ 10 سال پہلے بتا دیے کہ انگریز یہاں سے بھاگنے والا ہے. تو حضرت قبل عالم جو ہے آپ روحانی وجود خالی جو ہے مسلح پہ میں اور میرے ساتھی بیٹھ کے یہاں سے انگریز کو بھگا دیے بابولے. ساری دنیا ہے فقیروں کے قدموں کے نیچے ایک ہی ٹھوکر میں کر دیتے ہیں تختہ الٹا. جو کوئی جو ہے جب ٹکر لیتا ہے اللہ والوں سے تو اس کی حکومت جو ہے سنا پاش ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنا وہاں پر میں سب کی جو ہے سنا جتنے بھی طاقت والے تھے جو بھی اپنی حکومتیں رکھتے تھے وہ سارے حکومت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑ کے پھینک کے ایک کلمے کے جھنڈے کے نیچے سب کو لا کے کھڑا کیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں پر میں یہ تو وہی نمونہ یہاں پر میں حضرت قبل عالم نے بھی جو ہے سنا یہاں پر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جو ہے سارے ہندوستان میں جو ہے سنا وہ ڈنکے کو جو ہے سنا آپ بجا کے بتائیں عمل کر کے بتائیں وہاں پر میں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روح اسی مہینے میں نازل ہوتی ہے. قدر کا مہینہ جو ہے وہ یہ حتیٰ مطلع الفجر کے معنی حضرت قبل عالم جو ہے سنا فرماتے یہ ہندوستان کو پورا ہندوستان سانپ کی منڈی کچل دیا با خالی دم ہلری بولیا. حضرت قبل عالم کام جو ہے سنا پورا ہو گیا, صرف سانپ کی جو دم ہے وہ ہل رہی. یہ لوگ جو جتنے بھی آج کے دور میں جو بھی لوگ جو ہے سنا جتنا بھی آواز جو اٹھا رہے ہیں اب یہ کیا ہے چراغ کہتے بجھنے سے پہلے بھڑکتا بہت کہتے. اب ان کا بجھنے کا وقت آ گیا یہ. اب جیسا ہی یہ بجھ جائیں گے نا اسلام جو ہے سنا غالب آ جائیں گا. تو حضرت قبل عالم کام اپنا کر دیے. صرف کیا ہے بولے تو ان کے بعد میں اب ہمارا جو مقصد ہے اور ہم کو جو ہے سنا اس جماعت سے جڑے ہوئے رہنا ہے. ہم کو اس جماعت کے ہر وقت جو ہے سنا ہر مشکلوں میں جو ہے سنا ساتھ دینا ہے کیونکہ اب جو ہے سنا وہ وقت آنے والا ہے جو حضرت قبل عالم نے فرمایا تھا کہ بشارت ہو کے نور حق نمایاں ہونے والا ہے. عرب کی طرح ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے. اتنا کہتے میں اپنی بات کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد خدیم غفور رب الحلیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا قرآن کریم میں 7 آیتوں سے بھی جو ہے اس کے اندر میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 7 آیتیں، کیونکہ اس 7 آیتوں میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یعنی کہ اس کی تشریح آپ اس سورہ فاتحہ سے کر سکتے ہیں۔ دراصل میں قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور اگر آپ اس کی تشریح دیکھیں گے تو جو ہے آپ کے جو ساتھی ہے 83 ساتھی وہ آپ کا خلاصہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر میں حضرت فی العالم نے فرمایا کہ آپ کا وجود عملی قرآن ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ 63 ساتھیاں ہیں آپ کے۔ لوگ جو ہے سو نہ پوچھے کہ جو ہے سنا، کیونکہ یہ ناطق ہے قرآن، لوگوں کو جو ہے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جو ہے یہ قرآن ناطق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے اندر میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ناطق الکتاب صامت الموت، ایک بات نہیں کرنے والی موت اور ایک بات کرنے والی کتاب دنیا کے اندر میں۔ یہ تو قرآن کریم ایک بات کرنے والی کتاب ہے، تو آج تک بھی جو ہے سنا لوگ اس کو جو ہے سو سمجھ نہیں سکے کہ قرآن کس طریقے سے انسان سے مخاطب ہوتا ہے، کس طریقے سے قرآن بات کرتا ہے، اس کے جو ہے فضیلتیں کیا ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر میں حضرت فی العالم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مجھ سے سوال کرے کسی بھی بارے میں تو میں ان 7 آیتوں سے آپ کو میں جو ہے سنا جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہی آپ کا بہت بڑا احسان رہا مبلغین پر، آپ کی جماعت پر، کہ آپ نے وہ جو روحانی جو کلام ہے، روحانیت جو ہے، جو لوگ جو ہے باہر کے لوگ جو کچھ جانتے تھے تو اس کو جو ہے کانوں میں پھونکتے تھے یا پھر کمرے کے اندر بتاتے تھے، مگر اس کو حضرت فی العالم نے ممبر میں ٹھہر کے بتایا، ممبر میں ٹھہر کے بتایا۔ آپ کبھی جو ہے کسی چیز چھپائے نہیں آپ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہمارا کلام نہیں ہے چھپانے کے لیے۔ چھپانے والا کیا ہوگا؟ کفر کرنا۔ آپ کسی چیز کو اگر آپ چھپا رہے ہیں، اللہ کے علم کو اگر چھپا رہے ہیں، اللہ کے اگر آپ کے راز کو اگر آپ چھپا رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ حضرت فی العالم فرماتے ہیں یہ ہمارا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم تو بندے ہیں اس کے حکم پہ چلنے والے، آتی اللہ و آتی رسول، ہم اس کے۔ تو یہ ایک ناطق کتاب ہے جو ہر انسان سے بات کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر میں حضرت فی العالم جو ہے اس کی تشریح کر لیتے نہیں بیٹھے، اسی لیے کہ جو ہے اس کی تشریح کروں گا تو جو ہے حضرت فی العالم اگر تشریح کرنے قرآن کی اگر یہ ہوتے تو جو ہے کئی کتابیں لکھ دیتے تھے، کئی کتاب۔ اگر اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے جتنے بھی کتابیں ہیں دنیا کے اندر میں سب کیا ہے؟ وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اپنے اپنے شہر کے حساب سے وہ لوگ جو ہے نا تشریح کرے قرآن کی، مگر حضرت فی العالم کی جو تشریح ہے وہ انسان کو عرش مولا پہ پہنچا دیتی ہے۔ وہی نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، وہاں پر میں جس طریقے سے صحابہ میں عرش مولا تک پہنچے، عرش مولا تک پہنچے، تو یہاں پر میں بھی حضرت فی العالم نے وہی تشریح کی اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا معراج کرا کے بتایا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ناطق کتاب ہونے کا جو ہے نا یہ ثبوت ہے ہمارے پاس میں، کہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر میں سیر کر رہے ہیں، ایک مقام پہ پہنچ رہے ہیں، جس مقام پہ آپ تھے وہ مقام پہ جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں آپ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آپ اکیلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کدھر سے کہیں بھی جاؤ، یہاں سے ہندوستان کا پورا دورہ کرو یا پھر جو ہے پوری دنیا کا آپ دورہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ مگر آپ سب کو لے کے جانا بولے تو سارے لوگوں کے ذہن کی فکر کرنا، دماغ کی فکر کرنا، ان سب کو ساتھ لے کے جانا بڑا کام ہے نا۔ تو یہ جو ہے فیض عوض کے زمانے میں ہر کوئی نہیں کرا، یہ ان کے چند لوگ تھے، وہ بھی جو ہے ان کے جانے کے بعد میں جو ہے ان کے اصولوں پہ قائم نہیں رہے، مگر یہاں پر 100 سال ہو گئے یہاں پر اس جماعت کو۔ حضرت فی العالم کی آج بھی ایک ایک بات کی اہمیت ہے، ایک ایک بات کی اہمیت ہے یہاں پر میں ہمارے پاس میں، کہ آپ جیسا فرمائیں وہی ہم کو کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا ہے ہمارے کو، اور اسی میں ہماری ترقی، اسی میں ہماری کیا ہے؟ معراج ہے یہاں پر میں۔ تو یہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں میں اب اصل اس آیت میں آ جاتا ہوں کہ جو اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ جو ہے اس کے اندر میں ہمارے پاس میں خاص
تقریباً پرانے مبلغین بھی جو ہے اس کے اوپر میں بیان کرتے آتے ہیں، اس کا اصل جو موضوع نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہاں پر میں اللہ کی حمد بھی پہلے جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، جو ہے ذکر و اذکار کرنا، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ سوال ہے، کیونکہ جو ہے نا ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تیرا جو سیدھا راستہ ہے وہ ہم کو جو ہے نا دکھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد میں آ رہے سیدھا راستہ دکھا کے الفاظ ہے یہاں پر میں، تو تیری ہی عبادت کرنا، تجھی سے مدد مانگنا سیدھا راستہ نہیں ہے کیا؟ نماز پڑھنا، جو ہے نا تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ جب یہ سیدھا راستہ اگر نہیں ہے تبھی ہم آگے سوال ہو رہا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سمجھے؟ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس پہ تیرا انعام ہوا ہو، صراط الذین انعمت علیہم، کہ تیرا جو انعام ہوا ہے وہ ہر راستہ ہم کو دکھا، تیرا راستہ نہیں۔ جبکہ ہم یہاں پر میں عبادت کر لیتے آ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیز کر لیتے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم آگے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جب یہ سیدھا راستہ مل گیا تھا تو ہم جو ہے نماز قرآن پڑھ لیتے، اللہ کا جو ہے شکر ادا کر لیتے رہنا تھا، مگر آگے کیا بول رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا جس پہ تیرا انعام ہوا ہو۔ تو ان کا راستہ کون سا تھا؟ وہ کون تھے وہ لوگ جس پہ تیرا انعام ہوا ہو؟ تو وہ ہے صحابہ کرام کا راستہ۔ وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے راستے کو پسند کرا، کہ ان کے راستے پہ جو انعامات ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایسے بڑے بڑے جو مقامات والے لوگ ہیں، ان کے راستے پہ ہم کو چلا، تو ان کے راستے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ من النبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ انعامات جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کو تو دیا ہے نا، جو شہید ہوئے ان کو شہداء کا مقام دیا ہے، جو ہے اپنے صلاحیتوں کو جو ہے قربان کرے اللہ کی راہ میں، تو انہی کو اللہ تعالیٰ انعام دیا نا۔ تو وہ انعام والا راستہ ہونا ہمارے کو، جب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیز کریں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے سو نا آپ اللہ کی رضا ڈھونڈیں گے، تو اللہ کی رضا ان صحابہ کرام کے عمل میں ہے، وہ عمل سے ہی آپ کو وہ انعامات ملنے والے ہیں، اس کے بغیر انعامات ملنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر میں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم کو ان کے راستے پہ پھر نہیں چلا۔ کن کے راستے پہ؟ جس کے راستے پہ تیرا جو ہے سنا عذاب ہوا ہو، جو تیری راہ کو چھوڑ کے کسی اور کے جو ہے سنا راہ پہ چل کے گمراہ ہوئے ہو، ان کے راستے پہ ہم کو مت چلا۔ تو یہاں پر میں سیدھنا صراط المستقیم کا راستہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے، اور اس دور کے حساب سے یہاں پر میں حذف خیل عالم کا راستہ ہے، آپ کے ساتھیوں کا راستہ ہے، جو 100 سال سے جو ہے سنا الحمدللہ اس تحریر سے جو ہے سنا عمل اللہ تعالیٰ جو ہے سنا کام لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سنا ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مولا شان محی البطلان حشر الانسان رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ جامع الکلم کلامہ البراق ورفرف مرکبہ الی وراء الوراء سفرہ مقام الأہدیۃ مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول للناس جميعا اصحاب مسل الانبیاء الارض کلها لهم صلاة جعل اللہ لهم مالا غنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول الامین شفیع الذین والصلاة والسلام علی آلہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔